الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد پیچھے باتیں چل رہی تھیں جو ابھی تک وہ افعال کے تعلق سے تھی. افعال ان کی قسمیں جیسے اسماء مشتقہ جو ہیں ان کے بارے میں. اب یہاں سے جو دوسرا باب جو شروع ہو رہا ہے یہ دوسرا باب ابواب کے بیان میں ہے کہ ابواب کتنے ہیں, کون کون سے ہیں, ثلاثی کے کتنے ابواب آتے ہیں, ثلاثی مزید کے کتنے ابواب آتے ہیں, رباعی مجرد کے, رباعی مزید, تمام جو یہ ابواب ہیں ان کے بارے میں یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دوسرا باب ابواب کے بیان میں, یعنی کہ یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے ابواب کے بارے میں, بابوں کے بارے میں بتایا جائے گا. اس میں کہہ رہے ہیں کہ 4 فصلیں بنائی گئی ہیں. پہلی فصل جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان کا تذکرہ ہوگا کہ ثلاثی مجرد سے کتنے ابواب آتے ہیں, ان کی گردان کیا ہوگی, اور تمام اس سے جڑی ہوئی جو دوسری چیزیں ہیں وہ سب کا یہاں پر تذکرہ ہوگا. تو پہلی فصل کہہ رہے ہیں اب ثلاثی مجرد یعنی ابواب ثلاثی مجرد کے بیان میں, یعنی کہ ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جائے گا. تو اب آگے کہہ رہے ہیں کہ جب افعال و مشتقات کے سیگوں کے بیان سے ہم فارغ ہو گئے, کہ جب ہم نے افعال کا تذکرہ کیا, فعل کی الگ الگ قسمیں پیچھے آئیں کہ فعل کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں. 3 قسمیں مین طور پر ماضی, مضارع, امر, اور پھر اس اعتبار سے ایک قسم ہوتی ہے فعل کی نفی, اور اس بات کے اعتبار سے اس کی قسم ہوتی ہے ثلاثی, اور یعنی کہ ثلاثی اور غیر ثلاثی ہونے کے اعتبار سے, یعنی کہ اصل اور زائد کے اعتبار سے اس کی قسمیں ہوتی ہیں, اور فاعل کے ذکر کرنے نہ ذکر کرنے کے اعتبار سے اس کی قسمیں بنتی ہے, معروف اور مجہول. تو یہ تمام فعل کی جو قسمیں ہیں وہ پیچھے گزر چکی ہیں. ایسے ہی اور جو فعل کی گردان وغیرہ ہے اس کے بعد اس میں بھی چیزیں گزر چکی ہیں کہ فعل کی گردان کیسے کی جائے گی, اور بہت ساری چیزیں ہم یہاں پر اس کا یادہ نہیں کرنا ہے. تو اختصاراً کریں کہ جب افعال اور مشتقات کتنے ہوتے ہیں, وہ بھی جو ہے پیچھے کی اسم فعل سے جو مشتق ہونے والے اسماء ہیں وہ کتنے ہیں, تو وہاں بھی جو ہے یہ بات آ چکی ہے. تو کتنے ہیں, تو یہ بھی چیز جو ہے یعنی کہ مشتقات جو ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں مشتقات, تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مشتقات کتنے ہیں, کون کون سے ہیں, اور ان کی گردان کیا ہے, ان کے سیگے کون سے ہیں, ہر ایک کا معنی کیا ہے, کیسے اس کو بنایا جاتا ہے, یہ تمام چیزیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب افعال اور مشتقات کے سیگوں کے بیان سے ہم فارغ ہو گئے تو اب ابواب کا بیان شروع کرتے ہیں. تو اب یہاں سے بابوں کا جو تذکرہ کریں گے, یعنی کہ کون سے باب کتنے ابواب آتے ہیں, کون کون سے آتے ہیں, یہ ساری چیزیں واضح ہیں, اس میں کوئی بہت زیادہ پیچیدگی والی چیز نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بیان سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں, یعنی کہ پیچھے ابھی جو بھی چیزیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو وہاں ضمناً بات آئی ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب بنتے ہیں. جو گردان ہم نے کی ہے کہ فعل عین پر جو ہے حرکت لگا کر کے, یفعل عین پر جو ہے کئی حرکتیں لگا کر کے, تو سب کو جب ہم ملاتے ہیں جوڑتے ہیں تو کتنے باب نکلتے ہیں, وہاں یہ بات آ چکی ہے. تو کہہ رہے کہ پچھلے بیان سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. ثلاثی مجرد کے 6 باب آتے ہیں, یہ ہر کوئی جانتا ہے. صرف کی ابتدائی کتاب میں یہ چیز مذکور ہے, امین الصرف میں مذکور ہوگا, اور جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں تو یہ کہ معروف سی چیز ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نئی چیز نہیں ہے. تو کہہ رہے کہ اور یہ چیز پیچھے والے دروس میں بھی واضح ہو چکی ہے کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب آتے ہیں. تو کہہ رہے کہ پچھلے بیان سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. پہلا باب, تو یہاں پر اب 6 ابواب جو ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, یہاں سے ان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ پہلا باب فعل یفعل ہے, یعنی کہ ثلاثی مجرد سے آنے والا پہلا باب فعل یفعل ہے, جس کے فعل ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے اور جس کے مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوتا ہے. فعل یفعل, جس کو ہم دوسرے الفاظ میں نصر ینصر سے بھی جانتے ہیں کہ پہلا یہ باب نصر سے آتا ہے, باب فتح سے آتا ہے, باب کرم سے آتا ہے. تو یہ چیز, تو کہہ رہے ہیں کہ پہلا باب فعل یفعل ہے, ماضی مفتوح العین, ماضی مفتوح العین یعنی کہ ماضی جو ہے عین کلمہ کے فتح کے ساتھ, اور غابر یعنی مضارع مضموم العین. اور غابر کا معنی یہ کہہ رہے ہیں, یعنی اس کا معنی بھی بیان کریں کہ غابر کی مراد کیا ہے, یعنی کہ مضارع مراد ہے, اور غابر یعنی مضارع مضموم العین یعنی کہ مضموم العین کے ساتھ آتا ہے. یہ جو پہلا باب ہے اس میں فعل ماضی عین کلمہ کے ساتھ فتح کے ساتھ آتا ہے, اور مضارع عین کلمہ کے ضمہ کے ساتھ آتا ہے. تو یہ چیز یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں فعل یفعل, جس سے واضح ہے بات. اچھا, یہاں پر جو ہے غابر کہہ رہے ہیں کہ غابر فعل مضارع کو غابر کیوں کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع کو غابر اس لیے کہا جاتا ہے, کہہ رہے ہیں کہ غابر کے معنی باقی کے ہیں,
غابر کے معنی ہوتا ہے باقی. عربی میں یہ غابر عربی کا کلمہ ہے جس کے معنی باقی رہنے والا. غابر باقی رہنے والا. غبرہ اس کا فعل آئے گا. تو غابر کے کہتے ہیں غابر کے معنی باقی کے ہیں. چونکہ زمانے ماضی کے بعد حال و مستقبل باقی رہتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ زمانے تین ہوتے ہیں. ایک ہے فعل ماضی، ایک ہے مضارع اور ایک فعل ماضی حال مستقبل. تو فعل ماضی کا جو زمانہ ہے یہ تو جو ماضی والا زمانہ جو زمانہ گزر چکا ہے وہ تو فعل ماضی لے لیتا ہے. اب بچتے ہیں دو زمانے حال اور مستقبل. تو یہ جو بچے ہوئے ہیں ان دونوں کو فعل مضارع لیتا ہے، اس لیے فعل مضارع کو غابر کہتے ہیں. یعنی کہ غابر کے معنی بچا ہوا. چونکہ دو زمانے جو بچ جاتے ہیں فعل ماضی کے اپنا زمانہ لینے کے بعد، تو چونکہ مضارع اس کو لیتا ہے اس لیے مضارع کو غابر کہا جاتا ہے. تو یہاں معنی ہو گیا کہ غابر کے معنی باقی ہیں چونکہ زمانے ماضی کے بعد حال و مستقبل باقی رہتے ہیں. زمانے ماضی جب اس کو فعل ماضی لے لیتا ہے تو اس کے بعد دو زمانے بچتے ہیں، ایک زمانہ حال اور دوسرا زمانہ مستقبل، جن پر فعل مضارع دلالت کرتا ہے. اس لیے مضارع کو غابر کہتے ہیں. اسی لیے مضارع کو غابر کہتے ہیں. تو یہاں پر سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ غابر کا معنی کیا ہے، فعل مضارع کو غابر کیوں کہا جاتا ہے. تو اسی لیے کہ فعل مضارع چونکہ باقی رہ جانے والے یا بچ جانے والے دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے فعل مضارع کو غابر کہا جاتا ہے. اور اس کی مثال یعنی کہ فعل یفعل، یعنی کہ پہلا باب فعل جس کا ماضی مفتوح العین، جس کے ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، اور یفعل اور جس کے مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوتا ہے. اس کی مثال کیا ہے، کون سے کلمات ہیں جو اس وزن پر آتے ہیں؟ تو اس میں سے جو مشہور مثال ہے وہ ہے النصر والنصرۃ. مصدر ہے یہ، اس کا معنی ہے مدد کرنا، یعنی کہ جیسے نصر ینصر. تو النصر والنصرۃ یہ جو کلمہ ہے اس کے جو افعال آئیں گے وہ اسی وزن پر آئیں گے، فعل یفعل کے وزن پر. تو تصریف ہو کہنے کہ اس کی گردان، تصریف ہو یعنی کہ اس کی گردان، یعنی کہ نصر کی گردان یا نصرتوں کی گردان. اور یہ جو گردان ہے اس گردان کو کہتے ہیں صرف صغیر. صرف صغیر اور صرف کبیر. صرف صغیر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جیسے یہ النصر ہے تو اس سے جتنے بھی الگ الگ مطلب صیغے آتے ہیں، جیسے کہ ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، ظرف ہے، آلہ ہے، جتنے بھی تمام اس سے کیا ہے صیغے مطلب آتے ہیں، سب کی گردانوں سے کیا ہے پہلا والا کلمہ اس میں لیا جاتا ہے. جیسے فعل ماضی کی اس کی گردان آئے گی النصر سے آئے گی، نصر 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 نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا، یہ پوری آخر تک جو جائے گی، یعنی کہ جو 14 صیغے ہیں. تو اس 14 صیغوں میں سے صرف اور صرف پہلا صیغہ کیا ہے لیا جاتا ہے. اس میں صرف اور صرف پہلا صیغہ لیا جاتا ہے. اور ایسے ہی مضارع کی گردان سے پہلا صیغہ لیا جائے گا. تو یہاں بھی واحد مذکر، ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ لیا، مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ لیا. مصدر ہے، پھر یہ بھی مصدر ہے، اس میں فاعل سے پہلا صیغہ لیا، ناصر مجہول سے پہلا صیغہ لیا، یہاں بھی مضارع مجہول سے پہلا صیغہ لیا، یہاں بھی مصدر ہے، یہاں بھی مصدر ہے، یہاں بھی مفعول، اس میں مفعول سے پہلا صیغہ لیا، امر سے پہلا صیغہ لیا، نہی سے پہلا صیغہ لیا، ظرف سے پہلا صیغہ لیا، اعلیٰ سے پہلا صیغہ لیا. یہاں پر جو اعلیٰ کے 3 صیغے ہیں اور تسنیہ ہے بتایا. تو اس طرح سے جو ہے جو پہلے صیغے ہوتے ہیں گردانوں کے ان کو لیا جاتا ہے، اور ایک چھوٹی سی گردان اس طرح سے بنا دی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں چھوٹی گردان، صرف صغیر یعنی کہ چھوٹی گردان. اور جہاں پر یہ نصرہ کی پوری گردان کی جاتی ہے، نصرہ نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا، یہ آخر تک یعنی کہ جو 14 صیغے ذکر کیے جاتے ہیں اس کو صرف کبیر کہتے ہیں، یعنی کہ بڑی گردان. تو یہ چھوٹی گردان بڑی گردان یہ ہے. تو یہ صرف صغیر اس کو کہتے ہیں جو اس طرح سے جہاں گردان ملتی ہے. تو کہہ رہے کہ تصریف ہو یعنی کہ اس نصرہ سے جو ہے صرف صغیر کی گردان کریں گے تو کیسے آئے گا؟ تو اس طرح سے آئے گا. کہہ رہے ہیں نصر ینصر نصرا ونصرتا فهو ناصر، ونصر ينصر نصرا ونصرتا فهو منصور. الامر منه انصر والنهي عنه لا تنصر. الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار. وتثنيتهما منصران ومنصران والجمع منهما مناصر ومناصير. أفعل التفضيل منه أنصر والمؤنث منه نصر وتثنيتهما أنصران ونصريان والجمع منهما أنصرون وأناصر ونصر ونصريات. یہ گردان ہے، یعنی کہ اس النصر جو ہے یا النصرت جو ہے اس سے اگر ہم گردان کریں تو اس سے فعل ماضی کیا آئے گا؟ نصر آئے گا. فعل مضارع کیا آئے گا؟ ینصر آئے گا. مصدر نصرا و نصرتا، اور اس میں فاعل آئے گا ناصر.
اس میں فعل ماضی مجہول آئے گا نصرہ، مضارع مجہول آئے گا ینصرو، مصدر ہے یہ بھی مصدر ہے. اس کے بعد اس میں مفعول آئے گا منصور، امر آئے گا انصر، نہی آئے گا لا تنصر، ظرف آئے گا منصر، آلہ آئے گا منصر اور منصرتن اور منصارن. یہ آلہ کے 3 وزن ہیں، مفعل، مفعلتن اور مفعال. آلہ کے 3 وزن آتے ہیں تو اسی وزن پر یہاں پر ہے منصر، منصرتن و منصار. و تسنیتہما، اور ظرف اور آلہ کی تسنیہ کیا آئے گی منصران، یعنی کہ جو منصر ہے ظرف ہے، اس ظرف کی تسنیہ کیا آئے گی منصران. آلہ ہے اس کی تسنیہ منصار یا منصران، یہاں پر منصر ہے اس کی تسنیہ آئے گی منصران. والجمع منہما، یعنی کہ ظرف اور آلہ کی جمع، ظرف اور آلہ کی جمع. تو اس ظرف کی جمع جو کہ منصر ہے اس کی جمع کیا آئے گی مناصرو، اور جو آلہ ہے جیسے منصارن اس کی جمع کیا آئے گی مناصیرو. منصار کی جمع مناصیر. آلہ کے تمام سیگوں کی جمع نہیں، ایک ہی سیگے کی جمع انہوں نے لکھی ہے، منصار کی جمع مناصیر. افعال التفضیل منہ، یعنی کہ اس میں تفضیل اس نصرہ سے کیا آئے گا انصرو، اس میں تفضیل مذکر کیا آئے گا انصرو. اور اسی نصر سے اس میں تفضیل مؤنث آئے گا نصرہ فعل کے وزن پر. و تسنیتہما، اور اس میں تفضیل مذکر اور اس میں تفضیل مؤنث کی تسنیہ ہے کہ انصران. تو یہاں پر جو انصران ہے یہ تسنیہ ہے انصروں کی، اور یہ جو نصریان ہے یہ تسنیہ ہے نصرہ کی. اور نصرہ کیا ہے، یہ اس میں تفضیل مؤنث ہے اور انصرو اس میں تفضیل مذکر ہے. والجمع منہما، اور ان افعال تفضیل یعنی کہ ان کی جمع، یعنی کہ انصروں کی اور نصرہ کی، ان کی جمع کیا آئے گی انصرون و اناصر و نصر و نصریات. تو ان دونوں کی جمع انصروں، والجمع منہما یعنی کہ ان دونوں سے جمع، یعنی کہ انصروں سے اور نصرہ ان دونوں کی جمع کیا آئے گی انصرون و اناصر. تو پہلی یہ جو 2 جمع ہے لکھی ہوئی ہے یہاں پر انصرون و اناصر، یہ انصروں کی جمع ہے. انصروں کی جمع کیا ہے انصرون و اناصر، اور نصرہ کی جمع کیا ہے نصر و نصریات. تو انصروں ہے اس کی جمع انصرون، یہ جو پہلی جمع ہے انصروں کی یہ جمع مذکر سالم ہے، اور اناصروں جو ہے یہ جمع مکسر ہے، جمع تکسیر ہے. انصروں کی